السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جمعے کے خطبے تو آپ نے بڑے بڑے سنے ہوں گے۔ آج آپ کو پہلی دفعہ میں جمعے کا خطبہ گالیوں کے ذریعے، پورے جمعے کا خطبہ جناب انہوں نے گالیوں کے ذریعے وہ خطبہ دیا ہے، اس کی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو اگزامپل کے طور پر کاٹ کے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ وہ جڑا الو دا پٹھا ہے اور مرزا جی آپ پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہتا ہے اے ماں تے شے ہی کوئی نہیں، ماں کے بارے میں ماں تے شے ہی کوئی نہیں، ماں کے شے بے او مجھے تب سمجھ آئی، معذرت کے ساتھ سارے سننے والے بھی معذرت کے ساتھ میں معذرت کر رہا ہوں، مجھے تب پتا، میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے، میں نو یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار۔ یقین کرے یہ کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن پہلی مرتبہ جب میں بات کرتا ہوں تو میں ایسے ہی کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے۔ میں سمجھتا سی یہ پیو کو نہیں تاں ہی ساڈے بابیاں دا مخالف ہوتا تو کوئی نہیں، ساڈے نو بھی پائے گئے، لیکن وہ تو بعد میں پتا جی کہنا ماں کے شاید ہے، ماں تے شاہی کوئی نہیں، ایسا بھونک رہا ہے کمال والی۔ وہ تیری ماں واقعی تو ہے ہی کھوتی دا بندے دا پتر ہوندا نا، تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی، پہلے بزرگاں دا مخالف بنے ہن تو مینوں پے گیا ہے۔ ایک تو یہاں تک بکواس ہے، اب اس سے بھی ایک اگلی بات، وہ بھی مجھے دوست نے بھیجا، میں حیران ہو گیا یار، ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت، استغفر اللہ، میں حیران ہو گیا یار بات سن کے۔ پتہ کیا کہتا ہے یہ سیوطی کیا ہے؟ سیوطی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ کا ذکر ہے۔ سیوطی کیا ہے؟ سیوطی نے بندے دیکھے ہونے نے، سیوطی میں ماں جیسے منہ پھٹ ایسے بک بک کر رہا ہے۔ اب میں کیا سن اے سالہ حضرت ملنگ دا جواب سن، تو سیوطی نہیں، تو جیلم دی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پے گئی ہے تو، لیکن تینوں پتہ کوئی نہیں نا، تو ساڈی ایک سٹ نہیں پچانی پترا، اس واسطے اپنی زبان بند کر، بکواس بند کر۔ امام جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے جس کو جاگتے ہوئے 72 سے زیادہ مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے، اینو سیوطی بنن دا چاہ چڑے ہوئے۔ میں کہا بلے ہو شیرا، کیا بازاد دی کوٹ کی لی چھتیریاں نو جپے۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ یہاں قادری صاحب آپ نے تھوڑا سا نا یہ اس کو کتی کہا ہے اور کھوتی دا بچہ کہا، میں کہا وہ آپ مندہ ہی نہیں مانوڑ میں کران کی دا سنا، وہ مندہ ہی نہ پیو نو منے ہے تا میں حرام دا کہہ دی۔ اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا، سن لو نعرہ غفران دا مردا جیل میں حرام دا، انہوں نے کہا ہے اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے۔ تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے۔ میرا بچہ، ہمیں بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بابا صاحب کے خلاف بولتا ہے، جب کوئی میرے داتا کے خلاف بولتا ہے، جب کوئی میرے خواجہ کے خلاف بولتا ہے، جب کوئی صحابہ اور اہل بیت، مینوں انجی پیڑ ہوندی ہے، میں صرف آج یہ پھکی نہیں پکا اس واسطے دیتا ہے بھی پتہ تو لگے نا، ہوں آنا پتر ہے ہوں کرے گا تبصرے۔ او میں نے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا، میں کہتا تھا پیو ہی کو نہیں، پیو لاب ہوئے تو کہتا ہے تم نے بغداد والا بھی پیو بنایا ہوا ہے، پھر عطار کو بھی پیو بنایا ہوا ہے، اور پھر تم نے جناب فرید کو بھی پیو بنایا ہوا ہے۔ میں کہا جا ایک کنجرا گل کرن لگیا، کنجر دماغ میں کنجر گل ہی ہونی ہے، تینوں شرم تو یا نہیں پئی آؤندی۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ نون لیگ والے ہیں، یہ نون لیگ کیوں ہے؟ نواز شریف دی وجہ تو کوئی نون لیگ والے کہندا ہے بھئی تسی نواز شریف نو اپنا پیو بنا لیا ہے، دسو کہندا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں یار یہ صرف ساڈی جماعت دا لیڈر ہے۔ تو میں کہا سی قادری عبد القادر دے اس تو بھی عبد القادر ساڈا لیڈر ہے، پیو نہیں ہو بے غیرتا، پٹھے پاسے نہ جا۔ اور اسی طرح مسلم لیگ قائد اعظم کاف گروپ والے تو کوئی کہندا بھی تسی قائد اعظم نو اپنا پیو بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں یار ساڈا لیڈر ہے، انہیں کم کیتا ہے تے نہ تے اودا چلنا ہے، تے پھر جی اسی اپنے آپ نو اتاری کیا تے اتار دا کم ہے، نہ تے چلنا ہے، پیو ہی بنائی جانا ہے۔ روحانی طور پر جو پیر ہوتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے، جو بندے کا سورا ہوتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے، حقیقی باپ بھی باپ ہوتا ہے۔ وہ چاچے کو بھی باپ کہا گیا ہے، وہ تینوں میں بعد دساں گا، پر تیرے کو علم والی کو گل ہووے تا اے میں کہ اج پھکی نہیں تھوڑا جا پکا، تھوڑا جا جائے گا تے انشاءاللہ تاری دا پکا مڑ کوئی پہنچاوندا ہے نا۔ اس واسطے ان لوگوں کی بھی اتنی مرمت ہونی چاہیے، اتنی مرمت ان کی بھی ہونی چاہیے۔ پہ جاندا ہے بابیاں نو جناب جے میں کہ تینوں لگ پتہ جائے گا۔ وہ جب بندہ یہ من عادی ولی فقد آذنت بالحرب، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، جب بندہ اس ناج پہ پہنچ جائے نا، اللہ فرماتا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اعلان جنگ میں علماء نے لکھا سب سے پہلے اللہ عقل چھین لیتا ہے، عقیدہ چھین لیتا ہے، اس کا ایمان چھین لیتا ہے، اس کے دل دماغ اور زبان اور اس کی آنکھ پر مہر لگ جاتی ہے کہ یہ حق بات کبھی قبول نہیں کر سکے گا، سوائے بکواس کے کچھ بک نہیں سکتا۔ یہ حشر اس بندے کا ہو چکا ہے۔ اور اب تو اس مہینہ ایک مہینے کے اندر جتنا یہ ننگا ہوا ہے نا اور جتنا یہ ایکسپوز ہوا ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ بے غیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے، اگر حلالی ہو تو اتنا زیادہ ذلیل ہوا ہے
چونکہ صحابہ کا مخالف یہ ہے، اہل بیت کا مخالف یہ ہے، اور بلکہ نبیوں کے بارے میں یہاں تک کہتا ہے توحید کا معنی یہ ہے کہ نبی اور صحابی اور ولی اپنا پیشاب نہیں روکتے. اللہ خلانت توحید کا معنی کہ نے بیان کیتا ہے بھائی؟ یہ کس نے بیان کیا بتاؤ مجھے؟ توحید کا یہ معنی ہے ڈوب کے مر جائیں. اگر کوئی چمچا کڑچھودا بیٹھا نا یا تو اڈا ہوئے انہوں نے میری گل سنا نا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ توحید کا معنی ہے کہ تم سب کو یہی تو ایک سوچ ہے کافرانہ، یہی سوچ ہے خارجیانہ، یہی سوچ ہے منافقانہ، یہی سوچ ہے مشرکانہ. اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے. توحید تجھے کیا پتا؟ اگر نبی توحید نہیں سکھا سکتے بتا سکتے تو بتائے گا کون آ کے؟ کیا نبی نے یہ تو پوری حدیث کا ذخیرہ اٹھا نبی پاک نے کبھی توحید کی یہ تشریح کی ہے کہ بندہ پیشاب بھی نہیں کر سکتا، اپنا پیشاب جناب وہ روک ہی نہیں سکتا تو فلانا ٹائم گیا؟ یہ کیا بنا؟ لانتیا تجھے نہیں پتا. ویسے بھی تو انجینئر ہے، رکشے کھول کے کس تیرا توکی نہیں بنتا ہے شعبے. مولوی اسی 10 سال اسی پڑھے ہیں. اصل یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کو آپ سمجھا کریں. اے جڑا کوئی چمچا کڑچا چھوڑا ہوئے یا اتنے بیٹھا مینوں دسی ذرا، یہ کہندے داڑھ تھلے آئے ہیں. میں نہیں اس کو کہتا داڑھ تھلے آئے ہیں، چونکہ اسی منہ جدوی شے پائیے، حلال شے پائیے، حرام شے کدی نہیں پائی. اسی اینوں میں ویسے ہی رینج تھلے دیاں گا، پھر میں پوچھاں گا پتر ہوں دس. تماشے بنائے ہوئے ہیں جو جاندیاں باندریاں لومڑیاں اٹھ کے بج بگیاں. جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے حضرت مولانا علامہ سمر عباس عطاری قادری حافظ اللہ قاری خوش العان خطیب ذی شان. ان کی زبان آپ نے ملاحظہ فرما لی ہے. یہ ہیں وہ علماء جو لوگوں کو دین حق بتاتے ہیں اور اسی طرح کا دین حق بتاتے ہیں جو آپ نے خود سن لیا. اور اسی وجہ سے آج تک ہمارے اہل سنت بھائی گالیوں کے علاوہ کوئی دلیل نہیں رکھتے اپنے پاس. جب بھی کسی بھائی کو کسی مسئلے پہ کوئی دلیل پوچھو تو اس کا جواب آگے اسی طرح ہوتا ہے جس طرح یہ ان کے خطیب صاحب نے جواب دیا ہے. اب ان کو اگر مرزا انجینئر محمد علی صاحب سے کوئی اختلاف ہے تو اس کا یہ علمی طریقے سے جواب دیتے جمعے کے خطبے کے اندر. اب ان کے ہاتھ کے اندر قرآن ہے، جمعے کا دن ہے، ممبر کے اوپر یہ تشریف فرما ہے اور پورے خطبے کے اندر گالی گلوچ کے سوا انہوں نے کوئی چیز نہیں کی، سوائے اپنی عوام کو گالی گلوچ کے. کچھ قرآن کی کوئی آیت انہوں نے سنائی ہے، کوئی حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے، اور یہ ہر وقت خرافات اور بدعات کا دفاع کرنے کے لیے جناب یہ پیش ہوتے ہیں. آج تک ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ علمی طریقے سے جواب دے. کہیں اور جگہ پہ فٹ کرنے والی چیز کہیں اور جگہ پہ فٹ کر دیتے ہیں. پتہ ان کو ہے کسی چیز کا نہیں. ہارے ہوئے تھکے ہوئے لوگ ہیں، بس اپنا غصہ جو ہے نا وہ گالیوں کے ذریعے نکالتے ہیں اور اپنی سادہ سی عوام، سیدھی سادی عوام کو یہ سبق دیتے ہیں کہ جناب ہمارے سوا سارے بے ایمان ہیں، ہمارے سوا سارے گستاخ ہیں، ہمارے سوا سارے نجدی ہیں، وہابی ہیں، بد عقیدہ ہیں، صرف ہم سچے اور کھرے اور پکے مسلمان ہیں. اور یہ ہے ان کی مسلمانی. کبھی ان کے لیکچرز میں پہلے بھی آپ ان کے خطاب دیکھ چکے ہوں گے، گالیوں کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، بے تکی دلیلوں کے اوپر مبنی ہوتی ہیں ان کے سارے خطبے. ٹھیک ہے، کبھی قرآن کو کھول کے اس کی تفسیر نہیں بتائیں گے، اس کا ترجمہ نہیں بتائیں گے. کبھی خرافات والی آیات، بدعات والی آیات، بد عقیدگی والی آیات، شرک والی آیات، وہ آیات پڑھ کے لوگوں کو اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے خود سبق تو انہی چیزوں کا دینا ہوتا ہے. پھر یہ کس طریقے سے لوگوں کو راہ راست کی بات کریں، سیدھی بات کریں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دن رات آپ دعا کیا کریں. اور ہمارے پاس کوئی پھکی نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر ڈالیں اور ان کو ہدایت آ جائے، سوائے دعا کرنے کے. دلیلوں کو انہوں نے ماننا نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے ہے ہماری دعاؤں کا اثر ہو کہ ان کو ہدایت آ جائے. کئی علماء ایسے ہیں جن کو ہدایت اللہ نے دے دی ہے، اور انہی کے طبقے میں بڑے بڑے ذیشان قسم کے جناب علماء موجود ہیں جن کے اندر بڑا تدبر ہے، بڑے جناب مفکر قسم کے علماء ہیں، اور بڑی ان کی علمی گفتگو ہوتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے ان کو سننے میں. لیکن ایسے لوگوں کے لیے دعا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. آپ بھی ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.